ملبوس تمام، سر میں ہے خاک تو خیموں میں بپا ہے کوہرام۔ ہائے اب دشت بلا کا ہے عجب ہی منظر، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین۔ میرے نبی کی آل پہ لاکھوں سلام ہیں، میرے نبی کی آل پہ لاکھوں سلام ہیں، مولا علی کے لال پہ لاکھوں سلام ہیں، مولا علی کے لال پہ لاکھوں سلام ہیں، میرے نبی کی آل پہ۔ تیرے یہ ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں، تیرے یہ ہاتھ کٹ کے بھی کتنے بلند ہیں، غازی تیرے کمال پہ لاکھوں سلام ہیں، غازی تیرے کمال پہ لاکھوں سلام ہیں، مولا علی کے لال پہ لاکھوں سلام ہیں، حرمل کا تیر اور وہ معصوم سا گلا، حرمل کا تیر اور وہ معصوم سا گلا، اصغر سے نونہال پہ لاکھوں سلام ہیں، اصغر سے نونہال پہ لاکھوں سلام ہیں، مولا علی کے لال پہ لاکھوں سلام ہیں، میرے نبی کی آل پہ۔ ایسی پڑھی نماز کے معراج حق ہوئی، ایسی پڑھی نماز کے معراج حق ہوئی، شبیر کے وصال پہ لاکھوں سلام ہیں، شبیر کے وصال پہ لاکھوں سلام ہیں، مولا علی کے لال پہ لاکھوں سلام ہیں، میرے نبی کی آل پہ۔ گونجے گی تا ابد سرے کربل جو دی اذان، گونجے گی تا ابد سرے کربل جو دی اذان، اکبر سے خوش خصال پہ
لاکھوں سلام ہیں اکبر سے خوش خصال پہ، لاکھوں سلام ہیں مولا علی کے لال پہ۔ تھا ہر خطاب سیدہ میں لہجۂ علی، تھا ہر خطاب سیدہ میں لہجۂ علی، زینب تیرے جلال پہ لاکھوں سلام ہیں، زینب تیرے جلال پہ۔ شبیر کا جو عشق تجمل خدا سے تھا، شبیر کا جو عشق تجمل خدا سے تھا، اس عشق لازوال پہ لاکھوں سلام ہیں مولا علی کے لال پہ، لاکھوں سلام ہیں میرے نبی کی آل پہ، لاکھوں سلام ہیں۔ ماشاءاللہ، درود بر محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروگرام جناب گڈ مارننگ کراچی ہے، اور آج کا دن یوم عاشور کا ہے، اور ہر سال یہ دن آتا ہے اور اس کی مناسبت سے ہر طرف پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں، تمام جگہ واقعہ کربلا کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، داستان کرب و بلا بیان کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اس معاملے کو، اس عظیم قربانی کو اجاگر کیا جاتا ہے، ان واقعات کو دہرایا جاتا ہے، تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو بہت ساری گرہیں لگی ہوئی ہیں وہ کھلتی چلی جائیں، قربانی کا اصل مقصد اور مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے، اور یہ داستان، یہ معاملات تا قیامت جاری رہیں گے۔ یہ قربانی اتنی بڑی ہے کہ شاید الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس واقعے کو صحیح طرح سے بیان کر سکیں، اور امام علی مقام کا جو مرتبہ ہے اس کو صحیح طرح سے ہم بیان کر سکیں۔ بہرحال یہ بات دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے پیش نظر K21 نیوز ہر سال خصوصی ایام محرم کے پروگرامز آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، نشر کرتے ہیں، جس میں واقعہ کربلا اور اس عظیم قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ آج گڈ مارننگ کراچی کے اس پروگرام میں یہ خصوصی نشست بھی اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ ان معاملات کے اوپر سمجھ سکیں، ان معاملات کو، اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ اور جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ قربانی اتنی عظیم ہے کہ اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس طرح کے معاملات میں ہم الجھ کر رہ چکے ہیں، اور حق و باطل میں کس طرح تمیز کی جائے، یہ فرق شاید ابھی تک ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکا ہے، تو اس قربانی کے وسیلے سے ہم ان معاملات کو سمجھ سکیں۔ بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے۔ پروگرام کی ابتدا عمران علی نقشبندی صاحب کی خوبصورت آواز کے اور ان کے سلام کے ساتھ یہ کلام انہوں نے پیش کیا، اور پروگرام کا آغاز بھی ہوا، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی عمران علی نقشبندی بھائی، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا، اور ان کے ہمراہ تشریف فرما ہے جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، جو کہ ایک بہترین اسلامی اسکالر بھی ہیں، بڑی اچھی گفتگو بھی کرتے ہیں، بڑا اچھا تبصرہ بھی کرتے ہیں، تجزیہ بھی کرتے ہیں، واقعات بھی بیان کرتے ہیں، حالات سے بھی ہمیں، بہت سارے ایسے معاملات سے بھی روشناس ہمیں کرواتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، ہماری علمی کمی کو بھی دور کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں دینیات کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر۔ مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے بڑے محترم، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب۔ آج کے دن کی مناسبت سے کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے،
لیکن میں چاہوں گا یہ کہ آج آپ اس دن کے حوالے سے خاص طور پہ واقعہ عاشورہ کے حوالے سے گفتگو کریں. اس سے قبل یہ امام علی مقام کی جو شخصیت ہے، امام کے جو خواص ہیں، جو خصائص ہیں، اس کے اوپر گفتگو کی جائے، آپ کے فرمودات کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چل سکے، امت کو رہنمائی اس سے مل سکے، اور پھر اس عظیم قربانی کی طرف میں بڑھوں گا جس کے حوالے سے آج یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ سبحان اللہ. نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ایک شخصیت کا نام ہے، ایک امام کا نام ہے، اور نظام حیات اگر بہتر کرنا ہے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پوری زندگی کے لیے کافی ہے. یہ بے شک. کون امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کا جو سن ولادت ہے سن 4 ہجری بھی ملتا ہے اور 3 ہجری بھی ملتا ہے. اور امام علی مقام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار کر کے پوری قوم کو بتایا، پوری امت کو بتایا کہ یہ جو میرا شہزادہ میرا بیٹا ہے اسے عام نہ سمجھنا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ جب نامی کی بات آتی ہے، نام تو بڑے رکھے جاتے ہیں، کئی بچے اس سے پہلے دنیا میں آئے، نام رکھے گئے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، لیکن نام ایسا کہ جو اس سے پہلے کسی کا نہیں تھا، نام ایسا کہ زمانہ جاہلیت میں کسی کی زبان پر ایسا نام نہیں تھا، کسی بچے کا نام نہیں تھا. کتاب کا نام ہے اشرف المعبد، اس کے صفحہ 424، اور اس کے علاوہ تہذیب الاسماء کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 118، اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 13 پہ لکھا گیا کہ الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ، کہ حسن و حسین یہ تو اہل جنت کے 2 نام ہیں. فحاجبہم اللہ نے ان کو پردے میں رکھا ہوا تھا. اب آگے ایک اور روایت ملتے کہ الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ لم یکونا فی الجاہلیہ. کتاب کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ، اس کی جلد 1 صفحہ 68 اور حدیث نمبر ہے 99. سوائی کے موہری کا اس کا صفحہ نمبر 192، اور اسد الغابہ فی معرفت صحابہ جلد 2 صفحہ 25، فیض القدیر اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 105 اور ایک جلد 1 کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان ناموں کو پردے میں رکھا، اور جو نام ان عظیم ہستیوں کے رکھے گئے نا حسن و حسین، فرمایا زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا اس نام کو، کس نے اس نام کو رکھا نہیں تھا. پتہ یہ چلا کہ جاہلوں کے اندر یہ نام رکھا نہیں جاتا اور یہ نام حسینیوں کے اندر رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے، یہ امام علی مقام کا نام ہے، یعنی کہ نام اتنا عظیم کہ الحسن حسین. کہیں پر فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں، کہیں پر فرمایا کہ ان کے نام ہی جنتیوں والے ہیں، کہیں پر فرمایا کہ ایسے نام زمانہ جاہلیت میں کسی کی زبان پر نہیں تھے، کوئی جانتا نہیں. اللہ نے پردے میں رکھا تھا نا، تاکہ جب میرے پیارے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی شہزادی کے گھر میں شہزادوں کی آمد ہوگی، اس وقت ان کے نام کو ظہور میں لایا جائے گا. اور جب ظاہر ہوئے پھر یہ فضائل رکھے گئے ہیں کہ جس نام کے ساتھ حسن آئے گا یا حسین آئے گا اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ نام ہم رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بڑا یونیک نام ہونا چاہیے، ہم گوگل کا سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی نام کوئی نیا ہو، ہمارا کوئی پرانا نام نہ ہو، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ نام یہ رکھیں جو میرے ان شہزادوں کے نام ہیں. بیٹیاں ہوں تو فاطمۃ الزہرا یا امہات المؤمنین یا شہزادیوں کے نام. یہ سب سے پہلا میسج ہے میرا. اس میسج پر غور و فکر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حسین کون ہے. حسین ایک نظریے کا نام ہے، حسین ایک شخصیت کا نام ہے، اور حسین ایک عظیم قربانی کا نام ہے، اور حسین حق کے ساتھ ڈٹ جانے کا نام ہے. امام علی مقام نے یہی پیغام اپنی پوری زندگی میں دیا. اس پیغام کو دیکھنے کے لیے اگر واقع کربلا کا رخ کریں تو یہ واقع کربلا بڑے احسن انداز میں آ کر ہمیں بتاتا ہے کہ حق کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور باطل نے مٹ جانا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہمارا ایک پروگرام ہے وہ بھی واقع کربلا کے حوالے سے ہی ہے. تو کربلا کی بڑی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کے پیچھے جو ایک راز ہے وہ راز ایک ہی ہے کہ سر خدا کے لیے دل مصطفیٰ کے لیے. امام علی مقام نے یہ پیغام دیا نا کہ یہ سر جھکتا ہے خدا کے لیے اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے. اور اگر کوئی طاقت آ کر کہے کہ یہ دل ہمارے لیے جھکے تو پھر امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ سر کٹ تو سکتا ہے مگر غیر کے آگے جھک نہیں سکتا. اور یہ دل، جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ ہوتی ہے اس دل کے اندر غیر کا تصور ہی نہیں آ سکتا.
اس تصور کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی، بڑے پیغامات بھیجے گئے. اور اگر آپ جاتے ہیں نا پیچھے اس پوری اس کے پس منظر کی طرف، پس منظر تو یہی ہے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے. باطل یزید کی صورت میں، حق حسین کی صورت میں ہے. اور کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد 5 صفحہ 660 سے لے کر 68 تک، اور الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 385، الاکمال فی اسماء رجال 618 صفحہ، اور اس کے علاوہ تاریخ تبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66. یہاں پر یہ لکھا گیا کہ اصل معاملہ تھا حق اور باطل کا. یزید آ کر زبردستی تخت نشین ہو گیا، آ کر کہتے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے، مجھے خلیفہ مانا جائے. اور امام علی مقام صلح پسند تھے، محبت والے تھے، حق والے تھے. آپ کا ایک ہی پیغام تھا کہ میرا سر تو جھکتا ہے خدا کے لیے، دل جھکتا ہے مصطفیٰ کے لیے. اب یہاں سے وہ معاملہ شروع ہوتا ہے جس معاملے کو آج ہم بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں. یوم عاشور کے حوالے سے ہم بیٹھے ہیں. اس معاملے کو اس نے اس قدر طول دیا، اپنے طول و عرض میں تو اس نے پیغامات بھجوا دیے کہ میں وقت کا امیر بن کے بیٹھ گیا ہوں، لہٰذا مجھے مانا جائے. اب یہاں پر 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ تھے ڈرپوک اور دوسرے تھے نڈر. ایک تھے بے ضمیر اور ایک گروہ تھا ضمیر والوں کا. تو یہاں پر ایک شعر یاد آ گیا، جب بھی ضمیر کا سودا ہو دوستو تو ڈٹے رہو حسین کے انکار کی طرح. تو علامہ نے بڑی خوبصورت نشاندہی کی ہے. اب یہ پیغامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اب یہ پیغامات چلا جاتا ہے مدینہ کی طرف. مدینہ کا جو گورنر ہے، مدینہ کا جو والی ہے، مدینہ کے گورنر کو پیغام جاتا ہے کہ یہ پیغام 4 شخصیات تک پہنچا دیا جائے. ان شخصیات میں عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام. ان تک اس نے پیغام دیا کہ پیغام پہنچاؤ کہ میں ہوں وقت کا امیر، لہٰذا تسلیم کیا جائے. تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب بڑا عالیشان ہے. فرمایا کہ یہ سر تو خدا کے لیے ہے، دل مصطفیٰ کے لیے ہے. یہ میرے جو ہاتھ ہیں یہ عظیم اور مقدس ہاتھوں میں رہے ہیں. میری تربیت میرے نانا کی گود میں ہوئی ہے، اور میں نے اپنے نانا جان سے دین سیکھا ہے. اور میں نے نانا جان نے تو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ اے میرے شہزادے، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی قربانی کا وقت ہوگا، لیکن ثابت قدم رہنا ہے. تو آپ نے وہاں یعنی مدینہ سے ہجرت کرنا پسند کیا تاکہ یہاں پر جھگڑا نہ ہو، تاکہ یہاں پر فساد نہ ہو. اور آپ کا ایک ہی پیغام تھا، میرا تو یہ پیغام ہے کہ میں باطل کا ساتھ نہیں دینا چاہتا، لہٰذا یہاں پر اگر امن نہیں ہے تو میں حق کی خاطر یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلا جاتا ہوں. تو آپ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف آ جاتے ہیں. مقصد اور پیغام یہ تھا کہ امن. تو لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جنگ کے لیے چلے گئے، لڑنے کے لیے چلے گئے، جہاد کے لیے چلے گئے. تو شروع سے اگر آپ بنیادی بات دیکھیں، اگر لڑنا ہی مقصود تھا تو پھر آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ مدینہ نہ چھوڑتے، وہیں پہ رہتے، بولتے بھائی میں مانتا بھی نہیں ہوں اور میں یہاں پر لڑ بھی لوں گا. آپ نے فرمایا مانتا نہیں ہوں، لیکن جانتے تھے کہ یہ بد وقت کچھ بھی کر دے گا. تو آپ نے فرمایا یہ شہر بڑا عظیم شہر ہے، یہاں پر تو سانس بھی ادب سے لی جاتی ہے، یہاں تو اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے آپ نے فرمایا امن اور صلح اور اخوت یہ ہے کہ میں یہاں سے مکہ کی طرف چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے اپنا پیغام حسینی اور اپنے نانا کا پیغام دیتا رہوں گا. سبحان اللہ. یہ قربانی کی ابھی آپ نے مثال دی تو واقعہ آپ نے بڑا مختصراً اور بڑے صاف الفاظ میں بیان کیا کہ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہوئے. اب میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آگے چل کے ذرا کرب و بلا کی جو داستان ہے، اس کے بعد جو مصائب کی ایک عظیم کہانی ہے، ایک سلسلہ ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ذرا بات ہو کہ داستان وہ ہے کیا. ان مصائب کو بھی یاد کرنا ضروری ہے، ان مشکلات کو یاد کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم سے دین مانگ کیا رہا ہے، اللہ ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے. اور یہ آل رسول جو سب سے مقدس گھرانہ ہے، جو سب سے قیمتی لوگ ہیں، انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں لیا. یہ آگے قربانی کی جو اس کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو اجاگر کیا جائے، ذرا اس کے حوالے سے بات کی جائے. کیسے یہ مختلف ہے؟ ہماری تو داستانیں بھری ہوئی ہیں قربانیوں سے، لازوال قربانیاں بڑے عظیم عظیم لوگوں نے دی ہیں. یہ قربانی سب سے زیادہ اہمیت کیوں رکھتی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بات. بالکل، قربانی جو ہے، قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنی جان کو اپنی خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان کو ترجیح دینا. بہت خوب. تو یہ قربانی کی جو داستان ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب اس کائنات میں آنا ہوا اس وقت سے لے کر آپ کی پوری حیات پاک، یہ ساری قربانیوں کا نام ہے. آپ نے قربانیاں دی، کبھی سفر طیف ہے، کبھی مکہ ہے، لوگوں کا ستانا ہے، لوگوں کا پتھر مارنا ہے.
تو یہ قربانی کا سلسلہ میرے آقا سے شروع ہوتا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو حضور کے اصحاب، حضور کے خلفائے اربعہ کا دور آتا ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک عظیم قربانی، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم قربانی، عثمان غنی عظیم قربانی، مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے عظیم قربانی دی اور اپنی خواہشات یا اپنے آپ پر ترجیحات دے کر عوام کو پیغام دیا کہ دین قربانیاں مانگتا ہے. اچھا آپ نے پہلے عوام کی تربیت تو کر دی تھی نا، اور یہی اہلیان کوفہ اور اہلیان عراق تھے، بڑی محبت والے تھے، اور امام علی مقام کے والد گرامی سے ٹوٹ کر محبت کرنا، بڑی محبت کرتے تھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے جناب علی سن 60 ہجری کو آپ پہنچتا ہے. اب سن 60 ہجری اور 61 ہجری کے درمیان میں جو ایک واقعہ کربلا واقعہ ہوتا ہے، یہ انسانیت کا ایک دردناک واقعہ ہے، ایک عظیم داستان ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے بھی ہمیں پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک من گھڑت کہانی ہے. کہانی اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی سیاق و سباق نہیں ہوتا. کہانی اسے کہا جاتا ہے جس کا کوئی قرآن و حدیث میں حوالہ نہیں ہوتا. قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، یہاں شہید کی بات ہوئی، اور احادیث طیبات کی روشنی کے اندر تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ میری اولاد میں میرے اہل بیت، میرا خانوادہ ایک عظیم قربانی دے گا، اور میرے ہی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے جو ان کو شہید کر دیں گے. یہ تو حدیث میں آگے، یہ من گھڑا تو نہیں ہوا. اب یہ قربانی کی وجہ کیا ہے؟ قربانی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھا. اب آپ روانہ ہوئے، مکہ میں ستایا جانے لگا. اب یہاں پر ہمیں ایک بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ کچھ لوگ اس میں بچا رکھ رکھاؤ کر لیتے ہیں کہ جی کسی کی طرفداری کر لینا، حمایت میں آ جانا. نہیں جی نہیں، اس واقعے کربلا کے اندر فلاں مبتلا نہیں تھا، فلاں ملوث نہیں تھا. یہ اس میں لوگوں کی بہت مختلف آراء ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو مل رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں، اور پھر اس قدر بغاوتیں، اس قدر سرکشیاں لوگوں کی نظر آتی ہیں کہ امام علی مقام کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی جب انہیں پتہ تھا کہ میں نے ادھر نہیں جانا، ادھر جنگ ہو جانی ہے، تو کیوں گئے؟ تو یہی سوال امام علی مقام سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یہی بات پوچھی کہ یا امام آپ آخر بزید کیوں ہیں؟ سب سے پہلے تو تاریخ تبری ہے، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 244 ہے، اور اسد الغابہ کے اندر ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا گیا کہ آپ جائیں وہاں پر حالات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لیا. پہلے دن کے اندر 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو آپ نے خط لکھے کہ حضور آپ آ جائیں، حالات تسلی بخشیں. اب جب جانے لگے نا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ اے امام علی مقام 10 صحابہ کے نام آتے ہیں کہ ابن اسیر اپنی الکامل کے اندر لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 17، اور اسی طرح اسد الغابہ فی معرفت صحابہ الکامل فی تاریخ البدایہ جلد 3 صفحہ 166. انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری والدین سے پیار کرنے والے ہیں اور ان کے اتنے خط آئے ہوئے ہیں. تو یہاں پر ایک نقطہ ہے، صحابہ کا روکنا کس بنا پر تھا؟ امام علی مقام کا بزید جانا کس بنا پر تھا؟ صحابہ روک کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، امام علی مقام جا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. آپ فرما رہے تھے کہ میں جا کر نانا کے دین کو بچانا چاہتا ہوں. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دیکھ چکے ہیں نا، انہوں نے مولا علی سے بھی اس طرح بے وفائی کی ہے، آپ کے بھائی حسن سے بھی اس طرح بے وفائی کی ہے، آپ نہ جائیں. یہ قربانی کی داستان کے لیے امام علی مقام روانہ ہو گئے. اپنے بچوں کو ساتھ لے لیا، 6 ماہ کے لیے اصغر ساتھ ہیں، خواتین اسلام ساتھ میں، اہل بیت اطہار کی خواتین بیبیاں ساتھ میں ہیں. اور جب جانے لگے نا تو 72 نفوس قدسیہ پر یہ مشتمل قافلہ تھا. سبحان اللہ. اب بات یہ ہے کہ 72 لوگ جب چھوٹے بچے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، تو ایسا قافلہ لڑنے کے لیے جاتا ہے یا صلح کے لیے جاتا ہے؟ محبت کے لیے. میں اس کے اوپر گفتگو مزید جاری رکھوں گا اور آپ سے مزید رہنمائی بھی اس پہ حاصل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. خون میں تر ہے میرے بھائی کا ملبوس تمام، سر میں ہے خاک تو خیموں میں بپا ہے کوہرام. اب دشت ولا کا ہے عجب ہی منظر، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین، مظلوم حسین، ہائے مظلوم حسین. خون میں تر ہے میرے بھائی کا ملبوس تمام، سر میں ہے خاک تو خیموں میں
बपा है कोहरान। हाय अब दश्ते वला का है अजब ही मंजर, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची के सिलसिले को जारी रखेंगे और ब्रेक पे जाने से कबल मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर जारी था। आज के दिन की मुनासबत से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे और मुफ्ती ज़ाहिद असलम रज़वी साहब तशरीफ़ फरमाए, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। और मैं चाहूँगा सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। जैसे आपने कुर्बानी का मकसद और मसरफ़ आपने बयान किया और इस अजीम कुर्बानी के हवाले से आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, जो 61 हिजरी के वाक़यात को आपने जिसका भी हवाला दिया, और फिर ये कि जो आपके असहाब थे अल रसूल पूरा खानवादे के साथ जब रवाना होते हैं तो फिर क्या वाक़यात पेश आते हैं, मैं चाहूँगा ज़रा उसके बारे में तज़किरा हो। बिल्कुल, जब ये काफ़िला इश्क व मस्ती रवाना होता है तो उसमें वो नुफूस कुदसिया जो खानवादे अहले बैत थी, खानवादे रसूल थी, जिन्हें अहले बैत कहा जाता है, वो भी शामिल थे। और उसमें 72 की तादाद, 82 की तादाद, 100 से ज़्यादा की तादाद भी आती है। लेकिन मशहूर और कवी बात जो है वो ये है कि 72 नुफूस कुदसिया थे। खानवादे रसूल के अलावा जो दीगर असहाब थे वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उनमें 2 अजीम शख्सियात के नाम मैं लाजमी लूँगा। हज़रत अनस बिन हारिस, मुस्लिम बिन कसीर। अच्छा, अनस बिन हारिस की उम्र इस कदर ज़्यादा थी, आप बुढ़ापे में थे, आप ज़ोफ़ की उम्र में थे कि आपकी जो पलकें हैं, आपके जो आईब्रोज हैं, ये बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे और आंखों के आगे आ चुके थे और कमर झुकी हुई होती थी और वो चल नहीं सकते थे। लेकिन जब वक्त आया ना कुर्बानी देने का, तो आप अपनी कमर को रुमाल यानी कपड़े के ज़रिए बांध के, ताकि मेरी कमर को थोड़ी तक़वियत मिले और मैं दुश्मन का मुकाबला डट कर सकूं, आप ये करते हैं। और आप अपने हाथ से, एक हाथ से आंखों के आगे आने वाले वो बाल, वो अपनी पलकों को हटाते हैं जिनकी वजह से रुकावट होती थी। तो ये जो 72 नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल काफ़िला था रवाना होता है 2 मुहर्रमुल हराम को। आप अपनी उस मुकर्ररा ज़मीन पर पहुंचते हैं जिसका नाम है करबला। आपने पूछा कि इस जगह का क्या नाम है, बताया गया कि इसे कहा जाता है करबला। आपने फरमाया यही मेरी मंजिल है, यहीं पर हमने रुकना होगा। तो 2 से लेकर 3, 4, 5, 6 मुहर्रम तक तो मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां और तशद्दुद और उन पर जुल्म किया जाता रहा। लेकिन यजीद बदबख्त की तरफ से ये पैगामात थे कि जाओ ज़रा इनको देखो, इनकी रातें कैसे गुजरती हैं, इनके दिन कैसे गुजरते हैं। आप तारीख के औराक भरे पड़े हैं, जो भी देखने वाला जाता ना कहते हैं कि ए यजीद, हम रात में जाएं तो भी ये जाग रहे होते हैं, दिन में जाएं तो भी जाग रहे होते हैं। तो कहने लगा देखो तो सही कि इनका मामूल क्या है। देखने वालों ने कहा कि भाई हम इनके बच्चों को देखते हैं वो भी कुरान पढ़ रहे होते हैं, हम इनके बड़ों को देखते हैं वो या कुरान पढ़ रहे हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। जबकि दूसरी तरफ गाने बजाए जाते, डांस किए जाते, तमाम शरई मामलात के खिलाफ मामलात किए जाते। इधर इमाम अली मकाम 6 मुहर्रम हराम तक इन्होंने देखा कि जिनके जज्बे इतने जवान हैं ये हमसे शिकस्त नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसे किया जाए कि इनके जो बुनियादी सहूलियात है ना, जो बुनियादी इंसान की ज़िंदगी गुजारने के लिए सहूलियात है, उनको बंद कर दिया जाए। सबसे पहले बदबख्तों ने यह किया कि खुराक बंद कर दी जाए, आने जाने के रास्ते बंद कर लिए जाएँ, इनको चारों अतराफ से इन्हिसार मुहासरे में ले लिया जाए। और नहर फर्रात जो कि खुले आम चल रही थी, आम पानी होता है ना, नहर से जानवर भी पीते हैं, जिसको जो ज़रूरत होती है उतना ले सकता है। लेकिन बदबख्तों ने इस खानवादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस कदर जुल्म ढाए कि उन पर पानी भी बंद हो गया। अब 6 मुहर्रम हराम आ गया, अब पानी भी बंद है, जुल्म की दास्तान रकम की जा रही है। इधर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में लोग कहते हैं कि जी पानी को तड़पते रहे, पानी के लिए तरसाते रहे, तरसते रहे। लेकिन याद रखिएगा इमाम अली मकाम पानी के लिए नहीं तरसते रहे, बल्कि पानी तरसता रहा कि इमाम अली मकाम का एक हुक्म तो आए कि नहर फरात कदमों में आकर हाजिर हो जाए। और इमाम अली मकाम एक पैगाम दे रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे कि देखो हम चाहें तो दुनिया की सारी चीज़ें अपने कदमों में लाकर रख दें, लेकिन जब इस्लाम और दीन आपको आजमाता और आपकी कुर्बानी लेता है, कुर्बानी का मतलब ये होता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर हुक्म खुदा और हुक्म मुस्तफ़ा को तरजीह देते हैं। तो आपने पानी नहीं मांगा, आपने पानी की तलब नहीं की, लेकिन इत्माम हुज्जत के लिए
حضرت عباس علمدار کو بھیجا گیا کہ آپ حجت قائم کر دیں، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آج جو ہماری مخالفت میں کھڑے ہیں نا، کل بروز قیامت یہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا، کاش اگر پانی مانگا جاتا تو ہم دے دیتے، اگر بتایا جاتا تو ہم دے دیتے۔ امام علی مقام کے کتنے خطبات ہیں، ان ہر خطبے کے اندر سب سے پہلے خدا کی تعریف کی، پھر مصطفیٰ پر درود بھیجا، اپنا تعارف کرایا کہ لوگوں کل قیامت کے دن میرے نانا کے سامنے یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ فرمایا میں حسین ہوں، میرے بابا کا نام حیدر کرار ہے، میری اماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے، اور میرے نانا امام الانبیاء ہیں، کل یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خون ناحق ہے، آج ہمارا ساتھ دے دو، آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، خدا کی قسم قیامت کے دن میں حسین ابن علی آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں لے جاؤں گا۔ تو یہ 6 محرم الحرام سے لے کر 7، 8، 9 تک یہ معاملہ چلتے رہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے ہی ساتھیوں کو فرمایا دیکھو بھائی اختلافات تو میرے اور یزید کے ہیں نا، نظریات کے اختلاف ہے، وہ باطل پرست ہے، میں حق پرست ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ سب لوگ جانتے ہیں، تو آپ لوگ چلے جائیں، آپ لوگ جانا چاہتے ہیں میں آپ کو کھلے دل سے اجازت دیتا ہوں، آپ چلے جائیں۔ لیکن ان جانثاروں کا جواب بڑا عظیم ہے، انہوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن آپ کے نانا اور ہمارے نبی نے پوچھ لیا کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، کلمہ تو پڑھتے تھے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نا، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو حسینی ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں، میں یہاں پر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، ہم کہتے ہیں نا کہ حسین ابن علی کا وہ خطبہ آپ نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں، جواب دیا کہ اگر آپ کے نانا نے پوچھ لیا کہ میرے نواسے، میری خانوادہ، میری اہل بیت اطہار مشکل میں تھیں اور تمہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کہتے ہیں یہ جان تو قربان ہو سکتی ہے مگر ہم آپ کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا حسینیت، کیونکہ حسین ایک نظریے کا نام ہے، جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کو حسینی کہتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے آگے سر کو جھکاتا ہے اسے حسینی کہتے ہیں، جو باطل کے آگے ڈٹ جاتا ہے اسے حسینی کہتے ہیں۔ آج ہم ناروں کے حسینی بھی ہیں، ناروں کے مصطفی بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو بندہ خدا کی نافرمانی کرے، مصطفیٰ کی نافرمانی کرے، اسے یزید کہا جاتا ہے، حسین نہیں کہا جاتا۔ حسینی وہ ہوگا جس کا کردار امام علی مقام والا ہوگا، حسینی وہ ہوگا جس کے کردار میں آپ کو یا تو قرآن پر عمل نظر آتا ہو یا محمد مصطفیٰ کے فرمان پر عمل نظر آتا ہو۔ تو ہم یہ بحثیت قوم، بحثیت مسلمان اس قدر پستی کے شکار ہو چکے ہیں کہ ہم نعرے بھی لگائیں گے، فخر بھی کریں گے، کلمہ پڑھتے نبی کہ جی ہم مصطفی ہیں۔ تو میں بڑا پریشانی کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ مصطفی صاحب آپ نماز کے وقت کہاں ہوتے ہیں؟ مصطفی صاحب آپ کے سامنے ظلم ہوتے ہیں، آپ ظلم کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ حسینی ہیں، حسینی صرف اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ میں حسینی ہوں، یا صرف آپ ان 10 دنوں کے اندر کہیں کہ میں حسین ابن علی کا چاہنے والا ہوں۔ حسین نے جو ایک اپنا نظریہ پیش کیا ہے، آپ نے تو اذان کا وقت ہوا نا تو جانتے تھے کہ میدان جنگ میں کھڑا ہوں، مجھے جماعت معاف ہے، اگر میں بعد میں بھی نماز پڑھوں تو پڑھ سکتا ہوں، لیکن آپ نے بر وقت نماز کو ادا کیا، اور بدبختوں نے کیا کہا کہ یہی وقت ہے۔ اگر انہوں نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں تہس نہس کر دینے تو آرڈر ہوتا ہے کہ یک بارگی حملہ کرو اور ابھی اس موقع کو غنیمت جانو۔ تو حسین ابن علی نے فرمایا کہ جان جائے پر نماز نہ جائے، جان جائے تو جائے پر نماز نہ جائے، یہ حسینیت ہے۔ بے شک ہے، اور جو ظلم ہوتا ہے اس کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ بے شک ہے، صحیح ہے۔ اب یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اب ہو یہ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے یہ بات کرنی پڑتی ہے مجھے، کہ یہ فی زمانہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اور جس تیزی سے یہ جو جس طرح کے خیالات ہیں جن کا غلبہ ہمیں نظر آتا ہے، جس میں آج کچھ یہ بھی، میں تو ان کو بیچاروں کو ان کو بھی مظلوم سمجھتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر تھا یا اس کا کوئی قصور نہیں تھا یا اس کے علم میں نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا تھا بادشاہ وقت کے، اور ان کو تمام چیزوں سے بری الزما قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں ان کی عقلوں کا کیا کروں؟ میں کیا ان کے لیے رائے قائم کروں ان کے لیے جو یہ کچھ سمجھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور اب نہ چاہتے ہوئے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ان ساری چیزوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہمیں تو اس وقت پہلے سے زیادہ ضرورت ہے ہم اس فلسفے کو سمجھیں۔ اس کے حوالے سے آپ کیا؟ بالکل حضور، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فروعی مسائل ہیں نا، یہ عوامی مسائل تو ہیں ہی نہیں جی، لیکن ہمارے ہی علماء نے، ہمارے ہی چند ساتھیوں نے اس طرح کا ایک معمول اور پیشہ بنایا ہے چند سالوں سے جی، کہ وہ فروعی مسائل جو عوام تک ڈسکس ہی نہیں کرنے چاہیے، وہ علماء تک محدود رہنے چاہیے، وہ ان مسائل کو عوام تک لے آئے۔
اب اس کا رزلٹ اور نتیجہ اس طرح موصول ہوتا ہے کہ عوام ہمیں خود عالم بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے، میں ابھی تقریباً چند دنوں سے اسی موضوع پر میں تحقیق میں نے گزارے ہیں وقت. تو میں یہاں پر یہ کہوں، میں نے کئی کلپس دیکھے، لوگوں نے اس طرح کے بیانات جاری کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں شہزادے تھے، بتائیے، یزید کو بھی شہزادہ، امام علی مقام کو بھی شہزادہ، اور پھر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں کہ جی اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو اس میں ملوث ہی نہیں تھا، اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں تھا، اس کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا، تو ان کا علاج میرے پاس ہے. سب سے پہلے بات یاد رکھیے گا، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے الفتوح، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور جز نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 18 ہے. اور اس کے علاوہ آپ دوسرے دیکھیں، طبقات کبریٰ جلد نمبر 11 صفحہ 442، انصاب الاشراف اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 155 ہے. اور اسی طرح ابن جوزی نے المنتظم کی جلد نمبر 5 صفحہ 323 پر لکھا اور 335 پر لکھا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات، تاریخ طبری اٹھائیں، جلد 8 صفحہ 188، اس پر لکھا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام یزید نے کیا کہ اس نے خط لکھا مدینے کے والی کے نام. اور اس خط کا متن کیا تھا؟ اس نے کہا کہ ان کو جا کر کہو کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، وگرنہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید کو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ سب سے پہلا خط ہی اس کا یہی تھا. اور اس کے بعد اس نے دوسرا خط کیا لکھا جب اس کو پتہ چلا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ کی طرف چلے گئے ہیں، آپ مکہ چھوڑ کر عراق یعنی کوفہ کی طرف چلے گئے ہیں. تو علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 84، تاریخ الخلفاء جلد 1 صفحہ 192 پر لکھا کہ اب یہ کوفہ کے والی کو بھی خط لکھتے ہیں، جو گورنر تھا، اس پہلے تھا نعمان بن بشیر. اس کو جب دیکھا کہ یہ ذرا نرمی برت رہا ہے، مسلم بن عقیل جب جاتے ہیں، اس کو پتہ چلا نا یزید کو کہ ادھر تو 18,000 لوگوں نے ایک دن میں بیعت کر لیا جی. اس نے کہا کہ یہ گورنر کیا کر رہے ہیں، اس کو تو میں نے یہ کہا کہ حسینیت کو ختم کرنا ہے. اب اس نے جب یہ کیا کہ نعمان بن بشیر کو ہٹایا، اپنی مرضی کا عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا کہ اب جی یہ گورنر ہے. اب یہاں پر بات سنیے گا کہ اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وہاں جاؤ، ان کو روکا جائے، اور ان کو قتل کا حکم اس نے صادر کر دیا. امام علی مقام کو قتل کا حکم صادر کر دیا، کہتے قتل کرنا ہے. اور پھر علامہ سیوطی کے علاوہ اور بھی بہت سارے حوالہ جات کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ کوفہ کے گورنر کو، والی کو باقاعدہ اس کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں. الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 151 کہتے ہیں کہ یا تو تم اپنے آپ کو پیش کرو گے مرنے کے لیے، یا پھر حسین ابن علی کو. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر تو ان کو مارے گا تو پھر ٹھیک ہے، اگر تو ان کو تو شہید نہیں کرتا تو پھر اپنی موت کے سال کرنا، اپنی خیر منانا. اچھا، جب اس کو یہ بات کہی گئی تو اب وہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس نے مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کروایا، شہید کروایا، اور یہ باقاعدہ فوج کو لے کر آیا. فوج کو لے کر آنے کے بعد اس نے امام علی مقام کو باقاعدہ ارادے کے ساتھ آپ کو قتل کیا. اب جب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بری ذمہ ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کسی بھی ملک کا وزیر اعظم ہو اور اس ملک کے اندر کہیں پر ظلم ہوتا ہو تو وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ جی نہیں جی یہ تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور وزیر کا وزراء اس کے نیچے ہیں، گورنر اس کے ماتحت آتے ہیں، اور جتنی رعایا ہے وہ اس کے ماتحت آتی ہے. یہاں پر تو تاریخ اسلام کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ جو ہمارے تاریخ اسلام کے بڑے بڑے وزیر اعظم گزرے ہیں وہ تو جانوروں کا خیال کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا حضور جانوروں کا کیوں خیال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی یہ بھی ہماری رعایا میں شامل ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وقت کا بادشاہ، وہ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں تھا. اگر اس کو نہیں پتہ تھا، مجھے یہ بتائیں کیا اقدامات کیا اس نے؟ جب عبید اللہ ابن زیاد امام علی مقام کے سر کو لے کر پہنچ گیا وہاں پر، اور سر کو وہاں پہنچایا گیا، اور اس نے کیا کیا؟ ابن جوزی نے تو یہاں تک بات لکھی ہے، اور اس کے علاوہ تاریخ دان ابن اسیر نے الکامل فی تاریخ کے اندر یہاں تک بات لکھی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جب سر انور کو لے کر گیا تو یزید نے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا. بتائیے، یزید نے تو کھڑے ہو کر اس کا ماتھا چوما، پیشانی چومی. اور خط کا متن کیا تھا؟ خط جب لکھا نا اس نے گورنر کو، کہتا ہے کہ یہ میرا حکم ہے، اور پھر یاد رکھنا کہ جو تیری طرف سے جواب آئے گا نا تو اس جواب کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ راس الحسین، حسین کا سر ہونا چاہیے. اگر تیرے پا قال فعلت ذالک، اگر تم نے یہ کیا تو پھر فعلت لی، فعلت لا کا میں تیرے لیے کچھ کروں گا. کیا کرو گے؟ آگے جو متن ہے کہتا ہے میں تمہیں بھاری انعامات سے نوازوں گا، میں تجھے بھاری دولت سے نوازوں گا.
اب یہ عبید اللہ ابن زیاد گیا، استقبال بھی کیا گیا، اس کے سامنے یہ کام ہوتا رہا، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بھری عظیم ہے، کہتے ہیں جی اس کو پتہ نہیں تھا، یہ بغیر پتہ کے سب کام ہوا۔ اچھا چلو یہ بھی بات مان لیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جب سب کچھ ہو گیا، کہتے ہیں جی قتل ہونے کے بعد اس نے تو بہت افسوس کیا۔ اچھا افسوس تو کیا، اس گورنر پر کوئی سزا مقرر کی؟ نہیں کی۔ عہدے سے ہٹایا؟ نہیں ہٹایا۔ کیا اس کی گرفت کی بھائی تو نے کیوں قتل کیا؟ کوئی گرفت نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو وقت کا وزیر ہوتا ہے، اگر اس کے نیچے آنے والے لوگ ماتحت لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ وقت کا وزیر برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں ہماری جمہوری نظام ہے نا، اس کے اندر آپ کی عوام جس کو ووٹ دیتی ہے نا، آپ کے ووٹ سے سلیکٹ ہونے والا بندہ جب آگے جاتا ہے، اگر وہ شریعت کے مطابق کام کرے گا تو ثواب اس کو بھی ملے گا اور ووٹ دینے والوں کو بھی ملے گا، اور اگر آپ کے ووٹ سے سلیکٹ ہونے والا بندہ جا کر ظلم کرتا ہے تو اس میں اس کو بھی گناہ ملے گا، اور آپ نے جو ٹھپا لگایا، ٹھپے لگانے والے بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ بات یہ تو ہر عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو راہ فرار اختیار کی جاتی ہے، خدارا اول تو یہ ہے کہ ان مسائل کو لایا نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب اگر مسئلے آ گئے ہیں تو میں نے علاج بتا دی ہے، ٹوٹلی خانوادہ اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے کا ذمہ دار جو ہے وہ یزید ہے۔ شمر بعد میں ذمہ دار ہوگا، عبید اللہ بن زیاد بعد میں ذمہ دار ہوگا، یزید سب سے پہلے ذمہ دار ہوگا۔ بالکل جی، تو یہ بات اب یہاں پر کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اب وقت کیونکہ میرے پاس محدود ہے اور بہت سارے اور دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا اس کے اوپر گفتگو جاری رہے گی۔ یہ ذکر خیر ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اس عظیم شہادت کو، اس عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد بھی رکھا جائے گا۔ بہرحال یہ تو وہ معاملات تھے جس کی نشاندہی اس لیے ضروری ہے کیونکہ جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ یہ جو گمراہ کن چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں اس کا خاتمہ کیا جائے اور ان معاملات کو آپ تک بہتر طور پر پہنچایا جا سکے۔ میں بڑا شکر گزار ہوں مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کا کہ انہوں نے مختصر وقت میں بڑی جامع اور بڑی مفصل گفتگو بھی کی ہے، اور تمام ہی معاملات کے اوپر کوشش کی کہ بڑے سہل انداز میں، آسان الفاظ میں آپ تک جو ہے اس بات کو پہنچایا جائے۔ وقت کی کمی کیونکہ آڑے آ رہی ہے، اگر نہیں یہ معاملہ ایسا ہے، یہ ایسے شہادت ہے کہ اس کو بار بار بیان کرنے کا دل چاہتا ہے۔ میں گزارش کروں گا عمران علی نقشبندی صاحب سے کہ وہ یہاں پر ایک کلام پیش کریں آج کے دن کی مناسبت سے، اور اس کے بعد پھر ہمیں آپ سے اجازت لینی ہوگی۔ جی۔ انبیاء کا مان ہے مولا علی، انبیاء کا مان ہے مولا علی، میرے مصطفیٰ کی شان ہے مولا علی، مصطفیٰ کی شان ہے مولا علی، کعبے میں پیدا ہوں مسجد میں شہید، کعبے میں پیدا ہوں مسجد میں شہید، ایک ہی انسان ہے مولا علی، ایک ہی انسان ہے مولا علی، مصطفیٰ کی شان ہے مولا علی، آمنوں کی شان ہے میرے بھائی کا ملبوس تمام، سر میں ہے خاک تو خیموں میں بپا ہے کوہرام،